نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا الكتاب يرفع بها أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے دونوں ذمہ داریوں کو بتایا ہے اور گنوایا ہے اور شمار کروایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو صحیح بھیجا تھا لیکن دنیا والوں تک صحیح نہیں پہنچا، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے بھیجنے کی اور دنیا میں پہنچنے کی اور اس کے بعد اس کے صحیح ہونے کی ذمہ داری کو بتایا ہے کہ اس کو ہم نے بھی حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ دنیا والوں میں حق کے ساتھ پہنچا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مبارک، یہ قرآن مقدس، یہ کتاب، اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کو عروج بخشا اور اسی کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کو زوال پذیر کر دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ بے حرمتی قرآن مقدس کی اور مسلمانوں کی دل آزاری یہ اس لیے کی گئی کہ یہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن کی کتنی عظمت ہے، اپنے اسلامی شعائر اور اسلامی احکامات کی کتنی قدر ہے۔ اگر ہم لوگ اس کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے اور اپنے احتجاجات کو ریکارڈ نہیں کراتے اور ہماری حکومت، ہمارے حکمران اور ہمارے ذمہ داران اس کے اوپر اپنے الفاظ اور اپنے جذبات ریکارڈ نہ کرائیں تو پھر وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، قرآن یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کی روشنی سے وہ اس دلدل میں جا گریں گے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس قرآن کی عظمت کو نہ سمجھنے والے، اس قرآن کے اوپر عمل پیرا نہ ہونے والے اور اس قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دینے والے، ان کے اللہ رب العزت برباد کر دیں۔ خود اقبال نے ایک شعر کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کی چند آیات جو نازل ہوا کرتی وہ لیتے اور تلوار اٹھا لیتے اور اس کے بعد اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرتے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کے پیغام کو، ان کے احکامات کو، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو پوری دنیا تک پہنچا کر دکھایا اور پوری دنیا کے اندر ان کو بلند کر دکھایا۔ لیکن جو لوگ اس قرآن کی ذمہ داری کو ادا نہ کریں اور اس قرآن کے منصب کو نہ سمجھیں، اس قرآن کے مرتبے کو نہ سمجھیں اور اس کے متعلق اپنے آپ کو تیار نہ کریں تو پھر وہ لوگ زمانے میں خوار اور رسوا ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ اس پر عمل پیرا ہونے والے نہیں۔ آج جتنے بھی یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے جذبات کو دبا رکھا ہے، اپنے جذبات کو دکھاتے نہیں ہیں، اپنے جذبات حکمرانوں کے ملبے تلے دبا دیے ہیں۔ یہ حکمران خود ورلڈ بینک اور IMF کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کے الفاظ نہیں نکلتے، ان کی زبانیں نہیں چلتی کہ قرضہ نہیں ملے گا اور فلاں معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کا حال ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا، جو کلمے کی بنیاد پر بنا، جس کا نصب العین کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے اس قرآن کے لیے اپنے الفاظ کو نہیں اٹھا رہے۔
پوری دنیا کے اندر احتجاج ریکارڈ کرائے جا رہے ہیں۔ ان کی مصنوعات کا سویڈنش جو مصنوعات ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے، اپنے مارٹوں سے، اپنی دکانوں سے، گھر گھر سے نکال کر باہر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے حکومت کا ابھی تک کوئی اس پر پیغام نہیں آیا کہ ان کی مصنوعات کے ساتھ کیا کیا جائے، یا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کس حد تک لے جانے چاہیے اور کہاں تک روک دینے چاہیے، کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے، ابھی تک کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ خود اٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اگر ہماری ذات کے لیے کوئی مسئلہ ہوتا، ہماری جو کتاب لکھی ہوئی ہوتی، جو ہم نے اپنے لیے لکھی ہوتی، یا زمانے والوں کے لیے لکھی ہوتی، یا حالات لکھے ہوتے، واقعات لکھی ہوتی، جس کی نسبت ہماری طرف ہوتی کہ فلاں کتاب کا مصنف فلاں صاحب ہیں، اور اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل کر دے، کوئی اس کی کاپی کر لے، تو اس کے اوپر کیس کرنے کو بھی تیار ہیں، اس کے ساتھ کورٹ کچہری کرنے کو بھی تیار ہیں، اس کے ساتھ ہر معاملے میں، ہر محاذ پر آمنا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ قرآن کریم کہ جس کے پڑھنے والے، جس کے سنانے والے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف، جس کے کلام وہ کلام اللہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت اس کے لکھوانے والے، اللہ رب العزت اس کے بنانے والے، وہ خلاق کائنات جو تمام کائنات کو بنانے والے اللہ، اس نے اس کتاب کو بنایا، اس کتاب کو نبی محترم کے قلب پر اتارا، پھر یہ کتاب حق کے ساتھ اللہ نے نازل فرما دی اور یہ حق کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ ہر حکم ہماری طرف لے کر آئی ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں معاشرے میں اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں اخلاق سکھائے، ہمیں معاشرے میں جد و جہد کرنے کا طریقہ سکھایا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کا طریقہ سکھایا، ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے وہ ہمیں بنا کر دکھایا۔ سارے کے سارے کردار، سارے کے سارے رول ماڈل اس قرآن نے ہمیں بنا کر دکھا دیے، صرف اور صرف اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ جب اس قرآن کے متعلق کوئی بات آئے، جب اس قرآن کے متعلق کوئی حرف اٹھائے، جب اس قرآن کی کوئی بے حرمتی کرے تو ہم نکلنے کو تیار نہ ہوں۔ یہ کیسے ہمارے ایمانی جذبات ہیں، یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ کیا ہم اس قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے میں مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصلی نام لیوا ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ایک ایک حکم کی کیسے ذمہ داری کو ادا کیا کرتے تھے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حفاظ اکرام کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجا اور سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بیعت لی اور ان کے لیے سب کو بھیجا کہ جاؤ ان سے مقابلہ کرو، جاؤ ان سے بدلہ لو، جاؤ ان سے انتقام لو۔ ایک اور موقع پر ایک اور قرآن کے صاحب قرآن کو شہید کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنے لوگوں کو بھیجا اور اس میں چند لوگوں کو مقرر فرمایا کہ یہ اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے والے ہیں، لیکن تم ان پر تب تک حملہ آور نہ ہونا، تب تک ان پر چڑھائی نہ کرنا جب تک کہ وہ تمہارے سوالات کے جواب میں نفی کا جواب نہ دے دیں، یعنی ان سے پہلے تم کلمہ حق کی دعوت دینا، اگر قبول کر لیں تو جہاد نہیں ہے، ان کو جزیے کی دعوت دینا، قبول کر لیں تو جہاد نہیں ہے، ان کے بچوں کو قتل نہ کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، یہ احکامات دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ یہ احکامات قرآن نے ہمیں بتائے، یہ احکامات اور اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے۔ آج اس قرآن کی بے حرمتی کی جائے، آج اس قرآن کے اوپر حرف اٹھائے جائیں، آج اس قرآن کے اوپر سوال اٹھائے جائیں، یہ امت مسلمہ سوئی ہوئی بیٹھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم کس پیرائے میں کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر اپنا نام لکھوا رہے ہیں، ہم کس پیرائے میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو کامیاب کر رہے ہیں۔ کیا ہم قرآن کے حامل قرآن ہیں یا ہم تارک قرآن ہیں؟ یہ فیصلہ ہم لوگ نہیں کر رہے۔ ہم لوگ صرف اور صرف اسلام کے ان احکامات پر تو آرام سے عمل کر لیتے ہیں کہ جس میں کوئی جد و جہد کرنی نہ پڑے، اور جہاں پر جد و جہد کا سوال آ جائے تو وہاں پر اپنے آپ کو دبا لیتے ہیں، اپنے الفاظ کو دبا لیتے ہیں کہ کہیں ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے عزیزو،
ایک موقع پر ایک صحابی رسول کو نبی علیہ السلام نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جب یہ پیغام لکھا اور اس پیغام میں سخت الفاظ میں لکھے کہ یہ پیغام اس جابر بادشاہ کے سامنے لے جانا ہے، تو کون اس کو لے کر جائے گا؟ ایک صحابی رسول بالکل کمزور سے، جن سے کوئی توقع نہیں کی جا رہی تھی، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ پیغام میں لے کر جاؤں گا۔ کہا آپ لے کر جائیں گے؟ کہا ہاں میں لے جانے کو تیار ہوں۔ کہا بہت ظالم ہے، بہت زیادہ جابر ہے، وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ کہا میں ہر چیز کے اوپر تیار ہوں، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اپنی سواری پر بیٹھے اور یہ پیغام اس جابر بادشاہ کے سامنے لے کر گئے۔ اس نے جو طریقہ تھا وہی کہ خود پیغام نہ پڑھا، اپنے وزیروں سے پڑھوایا، اپنے کاتبوں سے پڑھوایا کہ یہ پڑھ کر مجھے سناؤ۔ اس میں سخت الفاظ جب اس نے پڑھے اور ساروں کے سامنے اس کی جب بے عزتی ہوئی تو اس نے کہا یہ کیسے الفاظ تم میرے پاس لائے ہو؟ تمہیں ذرا بھی تردد نہ ہوا، تمہیں ذرا بھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ تمہارے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے؟ اس صحابی رسول نے جواب دیا، جب میں یہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، جس دبنگ انداز میں تمہارے پاس آیا ہوں، جس احساسات کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں، جس جذبات کے ساتھ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم چاہے کچھ کرنا چاہو کر لو، لیکن یہی میرے نبی کا پیغام ہے، میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں چاہتا، اور یہی انداز جو میرے نبی نے کہا تھا میں وہی انداز آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں اس میں کوئی نرمی لانے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے ایک ایک کر کے اس علیحدہ علیحدہ کر دیے، لیکن اس صحابی رسول کے الفاظ میں ذرا نرمی نہیں آئی۔ آج ہمارے ملک کے حکمران، آج ہمارے وڈیرے، آج ہمارے جو اوپر حکمران بیٹے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، ان کے ملبے تلے دبے ہیں، جو قرآن کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں، قرآن پر الفاظ اٹھا رہے ہیں، اپنے الفاظ ریکارڈ کرانے سے ڈر رہے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ خزانہ بند ہو جائے گا، وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن وہ کتاب ہے کہ یہ درس انقلاب ہے، یہ پوری امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، پوری امت کو اس پیرائے پر لانے کے لیے آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم، اللہ کا حکم ہمیشہ بلند رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان کا آخری قطرہ تک چلا جائے، لیکن ہم قرآن پر، نبی علیہ السلام کے حکم پر، اللہ کے حکم پر، اسلامی احکامات پر ایک حرف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج یہ اسلامی حکمران، یہ اسلامی معاشرے کے حکمران اپنے الفاظ ریکارڈ کرانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان سے سفارتی تعلقات اس وقت تک منقطع کر دیں جب تک کہ وہ ان لوگوں کو سزا نہ دے دیں جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جنہوں نے ذرہ برابر بھی اس کے لیے کوشش کی۔ ان لوگوں سے ان کو سزا کرائیں، ان کے لیے آخری تختہ دار تک ان کو لے کر جائیں، پھر اس وقت ہم اپنا سفارتی تعلق بحال کریں گے۔ اس کے باوجود اس وقت تک ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم ان سے سفارتی تعلق باقی رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ احساسات ہم تمام مسلمانوں میں بیدار فرمائے اور ان احساسات کو پوری دنیا میں پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ نبی علیہ السلام اور قرآن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما دے، یا اللہ ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے، یا اللہ تمام کفار کی نظر میں ایک اسلام کی بہتات بٹھا دے، یا اللہ اسلام کا ڈر اور خوف بٹھا دے کہ ایسے کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنے احکامات کو بجا لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بیدار فرما دے، یا اللہ ہمارے جذبات کو بیدار فرما دے، یا اللہ اسلام کے شعائر کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان تمام کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیق کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کے لیے بھی ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ۔